والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول محتشم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اسمع صلاة اہل محبتی و اعرفهم، اہل محبت کا درود میں سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو محبت سے کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بنائیں۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا یہ اِحسان ثواب کا جو اجتماع ہے، ہم حاضر ہیں، تلاوت، نعت خوانی، بیانات کا سلسلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ والدین کی عظمت دیکھنی ہے تو یہ آیت مبارکہ ہی کافی ہے، جہاں خالق کائنات نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں فرمایا اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ڈانٹو ان کو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کیا کرو۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں بندے کے لیے، وہ نعمت ہے رب کی جن کا بدل نہیں، ہر چیز کا ایک بدل ہے۔ ماں باپ وہ ہیں ان کا بدل نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بھی قرآن میں نقل ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کروں۔ ماں باپ چاہے والدہ ہو چاہے والد ہو، اتنا بڑا مقام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بڑا پیارا، جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے، کوئی عورت ماں بننے والی ہے، اللہ پاک اس ماں بننے والی عورت کو اجر دیتا ہے۔ کتنا؟ اذا حملت کانت لہا اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس عورت کے ہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے، 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس عورت کا نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیسی نیکیاں؟ کہ جتنا ثواب ایک روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، ساری رات قیام کرنے والے کو ملتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری کے پیکر کو ملتا ہے، اس ماں بننے والی عورت کو یہ سارا ثواب میرا رب روزانہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ماں بننے والی، ابھی ماں بنی نہیں، ماں بننے والی ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک اتنا اجر رکھ دیتا ہے۔ پھر جب وقت ولادت آتا ہے، اذا ضربها الطلق،
لا تدری الخلائق ما لها من الاجر۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب اس عورت اس تکلیف کے مراحل سے گزرے اس پر بھی رب نے اجر رکھا، کتنا؟ لا تدری الخلائق ما لها من الاجر، فرمایا مخلوق میں پیمانہ ہی نہیں کہ ماپ سکے رب اس ماں کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے اس ماں کو جو ایک مسلمان بچے کی ماں بنی ہے۔ یہ ثواب رب نے اس عورت کے نامہ اعمال میں جمع کیا۔ پھر اگلا مرحلہ ہے عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ دودھ پلانا ایک دیکھیں اس کا ایک طبی معاملہ ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے، اولاد کی پرورش ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے، چاہے بچہ چاہے بچی، ہزاروں گھونٹ ہوتے ہیں دودھ کے جو بچہ پیتا ہے، ہزاروں گھونٹ دودھ کے بچہ ماں کا پیے، اس پر میرے رب نے اجر کیا رکھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بِكُلِّ مَسَّةٍ اَوْ رَدَعَةٍ اَجْرُ نَفْسٍ تُحْيِيهَا، ہر گھونٹ کے اوپر اللہ پاک اس ماں کو ایک ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا۔ کوئی اگر بندہ ہے، مرد ہے، کوئی عبادات کرے، ریاضات کرے، مجاہدے کرے، نوافل پڑھے، حج عمرے کرے، پھر جا کے ثواب حاصل کرے، گھر میں بیٹھی جو ہماری والدہ ہے وہ نہ عالمہ ہے، نہ فاضلہ ہے، نہ حافظہ ہے، نہ محدثہ ہے، ایک مسلمان بچے کی ماں ہے، ایک ماں بننے پر میرے رب نے اس ماں کو اتنا ثواب عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر رکھا ہے میرے مالک نے۔ اور باپ کا مرتبہ بھی کم نہیں، ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور والد کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے حضور کا کتنا پیارا فرمان، الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا تمہارے باپ کو رب نے جنت کا درمیانی دروازہ بنایا ہے، مین سینٹرل گیٹ جنت کا یہ والد ہے، والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ بھی تو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ان شئت احفظہ وان شئت فاتح ذالک البابا، میرا آقا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو اس دروازے کی حفاظت کرنا، جنت میں جانا چاہتے ہو اس دروازے کی حفاظت کرنا، اور اگر نہ چاہو تو فرمایا اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دینا۔ اگر باپ کی عزت و تکریم کی فرما برداری میں زندگی گزاری، اللہ اسی جنت کے مین درمیانی دروازے سے تمہیں داخل جنت فرمائے گا۔ اگر باپ کی نافرمانی کی دل دکھائے تو فرمایا وہی دروازہ دوزخ کا دروازہ بن جائے گا۔ ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تیری جنت ہے، دونوں تیری دوزخ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں تیرے لیے جنت ہے، دونوں دوزخ ہیں۔ خدمت کرے ماں باپ کی تاکہ حقدار بن سکے جنت کا، خدمت کرے ماں باپ کی تاکہ جنت کے حقدار بن سکے۔ کوئی حدیث مبارکہ والد کی شان پہ سناتا ہوں۔ ایک شخص ہے، محنت مزدوری کرے، تھکا ہارا گھر آئے، اس کی اولاد بھی ہے اور اولاد فرما بردار ہے۔ باپ جیسے ہی گھر میں داخل ہو، اولاد سامنے ہے، باپ اپنے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھے، والد کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے میرا بیٹا ہے۔ بیٹا اٹھ کے پانی کا گلاس والد کو پلا دے، والد کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کتنا اجر رکھا؟ میرے حضور فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الى ولده، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھے، وفسرہ، اور بیٹا باپ کے دل میں خوشی پیدا کر دے۔ دیکھیں باپ نے فقط دیکھا، بیٹے نے کوئی ایسا کام کیا جس سے باپ کا دل خوش ہوا، اور ادھر بیٹھے بیٹھے ثواب کیا ملا؟ کان للولد اتق نسمۃ، اللہ ادھر بیٹھے اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بیٹے نے کیا کیا یار؟ صرف اپنے والد کے دل میں خوشی کو پیدا کیا، باپ کا دل خوش کر دیا۔ کان للولد اتق نسمۃ، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بیٹے کے نام آئے۔ یہی بیٹا اگر محبت سے والدین کا چہرہ دیکھے، حج مقبول کا ثواب، اور اسی بیٹے کو محبت سے باپ دیکھے تب بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ یہ مبارک رشتہ اسلام کا کتنا محبت والا اور مبارک رشتہ ہے۔ باپ محبت سے دیکھے تب بھی ثواب ہے، بیٹا باپ کو محبت سے دیکھے رب تب بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آج کل
جیسے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اس کو راضی کر لیں، اس کو راضی کر لیں، دنیاوی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، تھانے کچہریوں کے معاملہ سیٹ ہو جائیں گے، یہ جناب سرکاری جناب بندہ ہے، یہ جناب ایم پی ایم این اے ہے، اس کے ساتھ بنا کے رکھیں، یہ راضی رہے گا، جناب اوپر والے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات سیٹ رہیں گے۔ ہم دو لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں تاکہ آگے والے معاملات، دنیاوی معاملات ہمارے پھنس نہ جائیں، دنیاوی معاملات آسان ہو جائیں۔ سوچئے تو صحیح، ایک وہ اتھارٹی ہے جس کو اتھارٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، اور وہ اتھارٹی گھر میں بیٹھا بوڑھا والد ہے، وہ نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ محدث ہے، نہ عبادت گزار ہے، فقط ایک مسلمان اولاد کا باپ ہے، مسلمان بچے کا باپ ہے، لیکن جانتے ہیں اس کی اتھارٹی کتنی ہے، رب کی بارگاہ میں مرتبہ کتنا ہے اس بوڑھے والد کا، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دو جملوں میں سے والد کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، فرمایا چاہتے ہو نا رب راضی ہے کہ نہیں، دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں، فرمایا دیکھو تمہارا باپ راضی ہے کہ نہیں، تمہارے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، وَسَخْتُ رَبِّ فِي سَخْتِ الْوَالِدِ، اور باپ کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر دیکھنا ہونا کہ میرا مالک راضی ہے، دیکھو گھر بیٹھا والد راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، باپ اگر ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، اور یا ساری دنیا راضی کر دی، سارے یرانے راضی کر لیے، برادریاں راضی کر دی، محلے داریوں کو رکھ لیا، اگر باپ راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری دنیا ناراض ہے یار، لیکن باپ راضی ہے، اولاد کو دعائیں دیتا ہے، سمجھو رب تعالیٰ بھی راضی ہے۔ تو یہ ماں باپ اتنی شان و عظمت کے مالک ہوتے ہیں، اتنی شان کے مالک ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا برُّ آباءکم تبرکم ابناؤکم، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا کرے گی۔ اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے گی۔ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیسی شان و شوکت کے مالک، عرض کرتے ہیں مالک قیامت کے دن جب جنت کو عطا کرے گا، جنت میں ہر کسی کو کسی کا ساتھی بنائے گا جنت میں، مالک میرا ساتھ کس کو دے گا؟ فرمایا موسیٰ فلاں بازار میں قصاب ہے، گوشت فروش ہے، گوشت بیچنے والا بندہ، اے موسیٰ اس بندے کو جنت میں تیرا ساتھ عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ اس علاقے میں تشریف لے کر گئے، اس بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے اندر بٹھایا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، جب کھانے کا وقت ہوا کھانا لایا گیا، اس نے ایک زنبیل سی ٹوکری بڑی سی ہوگی، اس کے اوپر کپڑا تھا، قریب کر لی، وہ بندہ ایک لقمہ منہ میں ڈالتا، دو لقمے اس ٹوکری میں ڈالتا، دستک بھی باہر چلا گیا کسی کام سے، حضرت موسیٰ نے پردہ ہٹا کے دیکھا، بوڑھے ماں باپ جو اپاہج بالکل ہو چکے تھے وہ اس میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، تمہارے بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بیٹے نے بڑی خدمت کی، کبھی ہمیں کھانا کھلائے بغیر خود نہیں کھایا، ہماری خدمت کیے بغیر ہمارا بیٹا کبھی سوتا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی اس نے حق ادا کر دیا خدمت کا، ہمارا بیٹا اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی ہم اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس بندے کے والدین گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ بندہ اندر آیا، اس نے ماں باپ کو مردہ حالت میں دیکھا اور سمجھ گیا کہ لگا آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں؟ فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ لگا میرے ماں باپ بڑے نیک تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے الہی جب بھی موت دینا اپنے نبی حضرت موسیٰ کے جلووں میں موت دینا۔ آج اپنے والدین کو اس حالت میں دیکھ کے میں سمجھ گیا آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے بندے تو نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، وہ بتا بھی رہے تھے تو نے خدمت بڑی کی ہے، وہ تجھے کوئی دعا بھی تو دیتے ہوں گے؟ عرض کی ہاں اے اللہ کے نبی وہ مجھے ہر وقت دعا ضرور دیا کرتے تھے، وہ جب بڑے خوش ہوتے تھے مجھے دعا دیتے تھے الہی اگر جنت میں تو کسی کو اپنے نبی حضرت موسیٰ کا ساتھ عطا کرنا ہے نا، عطا کرے گا تو ہمارے بیٹے کو اپنے نبی کا ساتھ عطا کر دینا۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے اے بندے خوش ہو جا، اللہ پاک نے تیرے ماں باپ کی دعا کو قبول کیا ہے اور جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ بڑی سے بڑی عبادت بھی اس مرتبے تک نہ پہنچا سکے، ماں باپ کی ایک دعا جس مرتبے تک پہنچا دے، والدین کی ایک دعا جس مرتبے پر پہنچا دے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن یاد آئی اپنے والدین کی تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں لو ادرکت والدی او احدہما، کاش میں بھی اپنے ماں باپ کو پاتا یا دونوں میں سے ایک کو پاتا
اور کیا ہوتا میرے آقا نے دیکھیں ایک والدین کی ادب اور احترام کا طریقہ کیسا بیان کر دیا. وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَقَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا. میں نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا. تنادی یا محمد، میری ماں مجھے آواز دے کے بلاتی. لا جب تہا لبیک، میں لبیک کہتا ہوا ماں کا جواب ضرور دیتا. آج ماں باپ ہمیں پکارتے رہیں اولاد کو، بچے ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں. وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے والدہ کے لیے فرمائیں کہ میں رب کے حضور نماز میں کھڑا ہو جاؤں، میری والدہ مجھے بلائے، میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کا جواب دے دوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اپنے غلام بھی ساتھ تھا، بوڑھے بندے سے ملاقات ہوئی. عبداللہ بن عمر نے پہلے سلام کیا، پھر اس کے بعد اعطاہ امامۃ علی راسہ، اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کے سر پہ پہنا دیا. وحملہ علی حمار، آپ کی سواری تھی، اس بابے کو اس سواری پہ بٹھایا، نکیل پکڑ کے گھر چھوڑ کر آئے. بعد میں غلام نے پوچھا یا سیدی یہ بندہ کون تھا؟ اتنی عزت آپ نے کی، دیہاتی بندہ تھا، سلام لے لیتے اس نے خوش ہو جانا تھا، لیکن آپ نے اتنی عزت کی، امامہ اتار کے اس کے سر پہ پہنا دیا، سواری پہ بٹھائے، گھر چھوڑ کر آئے. کیا بہت بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ حضور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے کہا اس کی میں نے جو عزت کی اس وجہ سے کی، یہ میرے ابا جی کا دوست ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جو چاہتا ہے کہ اپنے والدین کو قبر میں تحفہ پہنچائے، اسے چاہیے ماں باپ سے تعلق والوں کی عزت کرے، اللہ پاک اس کے ماں باپ کو قبر میں تحفہ راحت عطا فرمائے گا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کیجئے، دنیا سے چلے گئے ہیں